تمام قصیدہ خواں اور مرکبت خواں سے معذرت کرتے ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ تمام کو دعوت نہیں دے سکتے، مگر ہم آپ کے جذبے کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ چند شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ خدا محافظ قرآن ہے اور بچائے حسین، خدا محافظ قرآن ہے اور بچائے حسین، خدا کے وعدے خدا کی طرح نبھائے حسین، خدا کے وعدے خدا کی طرح نبھائے حسین۔ وہ دونوں پھر کبھی تبدیل ہو نہیں سکتے، وہ دونوں پھر کبھی تبدیل ہو نہیں سکتے، جسے بنائے حسین اور جسے مٹائے حسین۔ علامہ قبلہ شیر علی انصاری صاحب سے کہ آپ سٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ الغر المیامین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، قوله سبحانه في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ خدا کی بارگاہ میں لاکھ شکر، اور اس خدا نے ہم جیسے ناچیز انسان کو یہ شرف بخشا کہ ان ہستیوں کے ان بابرکت اور باسعادت ایام میں آپ تمام کی زیارت کا شرف بخشا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس علاقے میں اکثر بزرگان کو، جوانوں کو جانتا بھی ہوں۔ کافی عرصہ پہلے جب ادھر آتا تھا اس وقت کچھ اور ماحول تھا، ابھی الحمدللہ جس طرح سے ایک گلدستے میں مختلف قسم کے پھولوں کو اکٹھے کر کے ایک گلدستہ بنایا جاتا ہے، تو وہ ایک بہت خوبصورت اور یعنی ایک قسم کا مختلف خوشبو کو جمع کرنے سے ایک بہترین خوشبو کا گلدستہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے اس چکری روڈ میں، اس ایریے میں ہر علاقے سے الحمدللہ لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں ہے کہ جس میں ادھر نمائندگی نہ ہو۔ بلتستان کے ہر علاقے سے یہاں تشریف لا کر ایک آل محمد کی محبت میں اکٹھے ہو کے ایک نورانی بابرکت معطر گلدستے کی شکل میں الحمدللہ آج اس خانہ خدا میں ہم سب اکٹھے ہو کے اس ہستی کی جشن منا رہے ہیں کہ جس کی آمد میں نہ روئے زمین پہ فقط بلکہ عرش علا پر بھی تمام فرشتوں نے جشن منایا ہے۔
میں نہیں آئی ہے. ہر نبی کو مقام ملا ہے، ہر نبی کو نبوت کا منصب ملا ہے، تو ان ہستیوں کے طفیل سے ملا ہے. کوئی بھی شخصیت جس کی پہچان یا وراثت سے ہوتی ہے یا اپنے کردار سے ہوتی ہے یا اس کی تربیت سے ہوتی ہے، لیکن حسین کی ذات وہ ہستی ہے جس کی والدہ گرامی کو دیکھا جائے تو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، جس کے والد گرامی کو دیکھا جائے تو سید الاوصیاء کہا جاتا ہے، جس کے نانا کو دیکھا جائے تو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے خدا نے اپنے لاریب کتاب میں جن ہستیوں کی تعریف کی ہے، جن ہستیوں کی اطاعت کرنے کو کہا ہے، خدا نے اپنی طرف سے جو قرآن نازل فرمایا اس قرآن کے ہر ورق پلٹا کے دیکھیں تو سورہ حلقہ میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میں سر فہرست حسین کا نام ہے. آپ دیکھیں آیہ مباہلہ میں حسین شامل نظر آتے ہیں، آیہ تطہیر میں حسین کا نام آتا ہے کہ وہ آیہ تطہیر کہ جس کو جب نازل ہوا تو نبی کریم نے 6 مہینے تک زہرا کے دروازے پہ جا کے زہرا کے دولت پہ جا کے صبح کی نماز کے بعد سلام کے بعد فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس ہستی کے لیے مرسل اعظم اپنے کندھے پہ بٹھا کے حسین کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سواری کراتے ہیں، جس ہستی کے خوشامد کے لیے رحمت للعالمین ہر ظاہری ادب کو چھوڑ کے بالائے طاق حسین کو خوش کرنے کے لیے خطبہ عطا فرمائے، اس ہستی کے بارے میں ہم کیا عرض کر سکتے ہیں. لیکن یقین جانیں حسین ایک ایسا نام ہے کہ جس طرح سے ہمارے استاد بزرگ بھی پرسوں فرما رہے تھے، دین مقدس ایسے نام ہے کہ جس کے سننے سے ہر انسان کا دل، ہر انسان کی زمین، ہر آزاد انسان سوچنے میں اور ان کو یاد کرنے میں مجبور ہوتا ہے. ایک حسین کا نام ہے، ایک بی بی زینب کا نام ہے، ایک کربلا کا نام ہے. میں چونکہ آقا اور آپ کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں، میں نے انکار کیا تھا لیکن تاکید کی وجہ سے آیا ہوں. یہ شعبان ایک استثنائی مہینہ ہے کئی حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ خدا نے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس میں نمازیں بھی ہے، اعمال بھی ہے، کیونکہ ہم نے قیامت کو جو کچھ لے کے جانا ہے وہ ہمارا اپنا عمل ہے. لہذا روزانہ نمازیں انشاءاللہ آج کل ہر توسط سے واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، جس حوالے سے آپ دیکھیں الحمدللہ ہر چیز مل جاتی ہے، تو ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے. ایک عمل عرض کرتا ہوں آج ہدیے کے طور پہ یادداشت فرمائیں، انشاءاللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت رہے گا. دعائے وحدت کا دوسرا جملہ ہے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجزا وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ ولہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت.
یہی پہلا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے، اس کو اگر اس مبارک مہینے میں 1000 بار کوئی تلاوت کرتا ہے تو 4000 گناہان کبیرہ خدا معاف فرماتا ہے۔ روزانہ 100 تسبیح آپ پڑھ لیں، 100 تسبیح پڑھ لیں تو یہ دعائے وحدت کا دوسرا جملہ ہے، اور اعمال شعبانیہ میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں تھوڑا اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دے کے، ان ہستیوں کے بتائے ہوئے دستورات، چونکہ اس مہینے میں کئی مناسبات ہیں، ان مناسبات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جن ہستیوں کی ولادت ہے، حضرت باب الحوائج کی ولادت ہے، حضرت علی اکبر شبیہ پیمبر کی ولادت ہے، اور بالخصوص 15 شعبان کو ہمارے مولا و آقا حجت ابن الحسن امام الزمان عجل اللہ تعالی حضر شریف کی ولادت ہے۔ لہذا ہمیں ان ایام میں توجہ سے اور دقت سے اور ان ہستیوں کی سیرت پر دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین کی سیرت آپ دیکھیں، وہی حسین اتنا عظیم تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا بلند عظمت والا حسین۔ ایک سیرت آپ کی خدمت میں عرض کر کے خدمت آپ کے زحمت تمام کروں گا۔ ایک دن مولا کہیں جا رہے تھے، ایک غلام، ایک شخص روٹی کھا رہا ہے، اور روٹی کا ایک نوالا اپنے سامنے جو کتا ہے اس کو پھینکتا ہے اور ایک نوالا خود کھاتا ہے۔ مولا دیکھتے رہتے ہیں۔ جب یہ روٹی ختم ہو گئی، مولا اس کے پاس گئے اور مولا نے فرمایا کہ تو نے اس کتے کے سامنے اپنی روٹی کو کیوں ڈالا؟ حالانکہ انسان بھوکا ہوتا ہے، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے روٹی کے لیے کتنا ترستے تھے، کتنی مشکل سے ایک روٹی ملتی تھی۔ تو وہ غلام کہتا ہے، مولا میں جب کھا رہا تھا تو یہ حیوان، یہ نجس العین ہے ظاہراً، یہ مجھے دے رہا تھا تو مجھے شرم محسوس ہوئی، میں شرمندہ ہوا کہ اس کو دیکھتے ہوئے میں بھوکا رکھوں اور میں خود سے ہو جاؤں، میں نے اس کے لیے یہ روٹی ایک نوالا اس کے لیے دیا۔ مولا حسین اتنا خوش ہوا، اس غلام کے ساتھ اس شخص کے گھر جاتے ہیں، اور مولا اس شخص سے، اس کے آقا سے کہتا ہے یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، اور غلام خریدتے ہیں، ساتھ وہ غلام کے ساتھ باغ بھی خریدتے ہیں۔ جب اس مالک کو پتہ چلتا ہے کہ حسین اس نجس العین ایک حیوان پر رحم کرنے کی وجہ سے یہ غلام بھی خرید رہا ہے، میرا باپ بھی خرید رہا ہے، اس کو خدا کے راہ میں متاثر ہو، اس نے اپنی طرف سے غلام کو بھی آزاد کرتا ہے، باپ کو بھی دیتا ہے، اور حسین کا احسان اور حسین کی محبت دیکھ کر خود بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام یہی ہستیاں ہے کہ ایک کنیز ایک دفعہ ایک پھول کو پیش کرتی ہے ہدیہ کے طور پہ، تو مولا اس کنیز کو آزاد فرماتا ہے۔ اصحاب تعجب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا ایک پھول دیا ہے، ایک پھول پیش کیا ہے، آپ نے اس کو آزاد کیا؟ تو مولا نے فرمایا بے شک پھول ہے، لیکن خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے تم پر احسان کیا اس کا احسان کا بدلہ اس سے بہتر طریقے سے دے دے۔ اس نے مجھے پھول پیش کیا، اس کا احسن اور بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ اس کو میں خدا کی راہ میں آزاد کروں۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ بڑی خوشی ہو گئی، میں خدا کے بارگاہ میں دعا گو ہوں، انشاءاللہ اس منطقے کے، اس ایریے کے، اس علاقے میں موجود تمام مؤمنین کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور ہم سب کو ہمیشہ ہر وقت ان ہستیوں کی محبت میں
ان ہستیوں کی سیرت پر چلنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس قلیل عبادت و دعا اور مجلس کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات.